ایکسٹینشن جو ہے وہ ایک گالی بن چکی ہے، تو ایکسٹینشن کا متبادل انہوں نے تلاش کیا تسلسل۔ اب تسلسل کیا ہے؟ تسلسل کا مطلب کیا ہے؟ اس سے تو ہزار درجے بہتر تھا، لفظ گالی میں تو گالی رہنا ہے، ایکسٹینشن ہو یا تسلسل ہو، غیر قانونی غیر قانونی رہنا ہے، کان کو ادھر سے پکڑے یا ادھر سے، ناجائز نے ناجائز ہی رہنا ہے، آپ اس کو جو بھی مرضی نام رکھتے ہیں، ایکسٹینشن رکھ دیں، تسلسل رکھتے ہیں، ناگزیر رکھ دیں اور اصلاحات رکھ دیں، وہ تو ایکسٹینشن ہو یا تسلسل یہ گالی ہے، ایک گالی رہے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جو تاحیات والی اب پالیسی، تو کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جنرل باجوہ کے زمانے میں جب ہوئی تھی آئین میں ترمیم، قانون میں ترمیم کی گئی، تو اس میں اپر لمٹ جو ہے وہ 64 رکھ دی گئی تھی کہ 64 سال کے بعد آپ ری انگیج نہیں ہو سکتے، یعنی آپ ایکسٹینشن بھی آپ کو نہیں ملے گی 64 سال کی عمر کے بعد، یہ آخری کیپ لگا دی گئی۔ اب یہ 64 سال بھی صرف آرمی چیف کے لیے رکھا گیا تھا، ورنہ تمام بیوروکریٹس جو ہیں سول سروس، وہ ساری جتنی بھی سرکاری ملازمین ہیں وہ 60 سال کی عمر پہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور آرمی چیف کے لیے یہ رکھا ہوا تھا کہ جو ہی وہ آرمی چیف بنے تو وہ 3 سال کا پیریڈ رکھ دیا گیا کہ 3 سال میں ان کی عمر 61 ہے، 62 ہے، 67 ہے یا 57 ہے، 58 ہے، وہ اس کے بعد ختم۔ تو یہ آرمی چیف کے لیے کیا گیا تھا 3 سال کا ٹینور، پوری دنیا میں 3 سال کا ٹینور ہے۔ جنرل باجوہ صاحب آئے تو انہوں نے یہ کیا کہ 64 سال کروا دی اپر لمٹ۔ اب اس ناجائز پارلیمنٹ نے، الیکشن چوری نے کیا کیا، انہوں نے جنرل صاحب کو ترمیم تو ادھر سے ہی آئی تھی جنرل صاحب کی طرف سے، انہوں نے وہ 64 سال والی شرط بھی ختم کر دی۔ اب ہے جب تک چاہیں بادشاہ سلامت وہ آرمی چیف رہیں گے، جب تک چاہیں، یعنی کہ تاحیات یوں کہہ لیں آپ، تاحیات کی ایک ہے وہ۔ اب وہ ترمیم کس نے کی ہے؟ الیکشن چور پارلیمنٹ، ناجائز پارلیمان نے کی ہے، جس کو کوئی اور کیسے کی ہے؟ لوگوں کو اغوا کر کے، ارکان کو اغوا کر کے، خرید کے، برائب کر کے، تشدد کر کے، اور ارکان پارلیمنٹ کو ان کو یہ اس طرح سے ترمیم کی گئی ہے۔ اب وہ تاحیات کا مطلب کیا ہے؟ تاحیات کا سمپل مطلب یہ ہے کہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد اب کوئی بھی فوج میں اہل افسر نہیں رہا۔ یہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اہل افسر نہیں ہے، وہی اہل افسر ہے سب سے بڑھ کر، اور وہی عقل کل، وہی سب کچھ، اور اگلے کئی سال تک وہ یہ کہہ رہے ہیں سادہ زبان میں، وہ کئی سال تک وہ کہتے ہیں کوئی اہل افسر نہیں آئے گا، کوئی بھی جنرل اس قابل نہیں ہوگا کہ جو آرمی چیف بن سکے میرے ہوتے ہوئے، جب تک میں ہوں اور میرے ہوتے ہوئے کوئی اور آرمی چیف نہیں بن سکتا۔ یہ ہے اس تاحیات کا مطلب، اور اپر لمٹ جو ختم کروائی، اس لیے انہوں نے 5 سال کر لی، اور اس کے بعد 5 سال بعد وہ مزید تگڑے ہو جائیں گے بقول ان کے کہ یہ سارے سینئرز جو ہیں 3 سٹار اس وقت جتنے بھی ہیں، یہ اگلے 3 سالوں میں یہ سارے کے سارے 2 سالوں میں یہ بھی نکل جائیں گے تمام 3 سٹارز، اور تقریباً مور دین 80% جو 3 سٹارز ہیں وہ اگلے 2 سالوں میں چلے جائیں گے، اور نیچے سے وہ پھر پروموٹ کریں گے، اور اپنے ظاہر جن کو وہ پروموشن دیں گے وہ ان کے مرہون منت اور احسان مند رہیں گے، بچے جو ہیں وہ آ جائیں گے تو وہ مزید سینئر ہو جائیں گے، اور گیپ بڑھتا جائے گا، اور یہ اوپر اور نیچے بچے آتے جائیں گے، اور یہ سینئر موسٹ ہوتے جائیں گے، یعنی کہ ایلڈرس میں شمار ہوتے جائیں گے، اور نیچے جو ہے وہ بچے ہوتے جائیں گے، بہت ہی جونیئر لوگ ہیں۔ تو لہٰذا ان کا خیال ہے کہ 2 سال میں مزید یہ نومبر اگر گزر گیا تو نومبر میں کچھ سینئرز نکل جائیں گے اس نومبر میں، اور اس کے بعد 2 سال ان کو اور مل جاتے ہیں تو مزید سینئرز جو ہیں وہ 80% مزید میٹیریل جو ہے سٹف نکل جائے گا، اس کے بعد پھر وہ ایک لمبا پلان ہے۔ تو یہ ہے صورتحال، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہر ڈکٹیٹر یہی سوچتا ہے، اور ہر ڈکٹیٹر یہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ جنرل ایوب صاحب نے بھی یہی سوچا تھا، اور جنرل ضیاء صاحب نے بھی یہی سوچا تھا، جنرل مشرف صاحب نے بھی یہی، تو لہٰذا عاصم منیر صاحب نے بھی یہی اسی طریقے سے چل رہے ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ کیا کہ ظلم بہت کیا ہے، ناانصافی بہت کی ہے، اور ظلم، بربریت، ناانصافی۔ اور دوسرا جنرل ضیاء صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروائے تھے، انہوں نے الیکشن کروائے تھے 1985 میں غیر جماعتی،
اور 77 میں آئے تھے. 8 سال بعد انہوں نے الیکشن کروائے غیر جماعتی, اور پھر انہوں نے محمد خان جنیجو صاحب کو لے کے آئے تھے. اور اس کے بعد جنرل ایوب صاحب جو ہیں وہ بھی, انہوں نے بھی سارا کا سارا سسٹم ہی تبدیل کر دیا تھا. بیسک ڈیموکریسی کو لے کے آئے تھے, اور کونسلر بی ڈی ممبر, بیسک ڈیموکریسی ممبر کونسلر منتخب ہوتے تھے, اور ان کے ذریعے سے وہاں سے وہ اپنا الیکٹورل کالج انہوں نے بدل دیا تھا, وہاں سے وہ ووٹ لیتے تھے اور چل سوچا. لہٰذا یہ ہوا تھا. اور اسی طریقے سے یحییٰ خان نے ایک الیکشن کروایا, اور اس الیکشن کو ہی انہوں نے قبول نہیں کیا, اور وہ 69 میں وہ آئے, یحییٰ خان آیا 69 میں, اور 72 میں اس کو رخصت ہونا پڑا. 3 سال وہ رہا, لیکن 3 سال میں پاکستان کا بیڑا غرق کر کے چلا گیا. اور اس کا بھی یہی تھا کہ اس نے بھی ظلم, ناانصافی اور مار دھاڑ یہ سب کچھ کیا, بے حرمتی کی, سب کچھ کیا. تو یحییٰ خان جو ہے وہ بدترین قسم کا ایک تھا ڈکٹیٹر, اور لیکن پاکستان ٹوٹ گیا. تو بہرحال اب جو ہے جنرل صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی اور نہیں آ سکتا, جب تک میں ہوں تو صرف میں ہی اس قابل ہوں. اور 3 سال بعد بھی نہ نومبر, یعنی کہ 3 سال بعد بھی مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے فوج میں. 5 سال بعد بھی فوج میں کوئی بہتر نہیں ہے مجھ سے. 10 سال بعد بھی فوج میں مجھ سے کوئی بہتر نہیں ہے. لہذا مجھے آپ ایکسٹینشن دیتے جائیں, اور اس کو ایکسٹینشن کا نام دے دیا تسلسل. اب جب لوگ سوچتے ہیں کہ تسلسل کیا ہے, تو تسلسل کو ہم دیکھیں گے تو پچھلے 3 سال سے جو کیا چل رہا ہے. پچھلے 3 سالوں سے آئین توڑا گیا, قانون توڑا گیا, جمہوریت قتل کی گئی, اور الیکشن چوری کیا گیا, اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا گیا, جھوٹے مقدمات قائم کیا گیا, اور زبردستی سزائیں دلوائی گئیں, ججوں کو فارغ کر دیا گیا, عدلیہ کو بند کر دیا گیا, میڈیا کو بند کر دیا گیا, اور چادر چار دیواری ختم, ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو بے توقیر کیا گیا, ان کے سروں سے چادریں کھینچی گئیں, اور یہ سارے کا سارا کام کیا گیا پچھلے 3.25 سالوں میں. اور یہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ تسلسل ہے, تو اس کا مطلب ہے اگلے 2 سال کیا جو تسلسل ہے, اگلے 2 سال بھی یہی سسٹم چلے گا, اور یہی فسطائیت چلے گی, اور مزید اگر اس کے بعد ہے تو مزید بھی یہی چلے گا. اب اس پہ ظاہر ہے یہ ہو نہیں سکتا, ممکن نہیں ہے. مہذب دنیا بھی ہے, اور 25 کروڑ عوام بھی ہے, اور پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور جاہل نہیں ہیں. اور اس لیے وکلا جو ہیں وہ آج کراچی میں جمع ہوئے, اور اگلے میرا خیال ہے 2 ہفتے کے اندر ایک بڑا کنونشن بھی ہونے جا رہا ہے. اس کنونشن کو روکنے کی کوشش کی جائے گی, لیکن وہ ہوگا. تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا باہر نکل کر آج خطاب کرنا, اور حکمرانوں کو آئینہ دکھانا, اور اپنے یحییٰ آفریدی صاحب کو اور جعلی عدلیہ کو یہ بتانا کہ جناب یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے. اور انہوں نے آج ذکر کیا, مولوی تمیز الدین کیس کا ذکر کیا, ان آنریبل ججز کا ذکر کیا جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تھا, دلیر ججز کا ذکر کیا, تاریخ کے اندر جن کے الفاظ جو ہیں, جن کے نام سنہرے حروف سے لکھے ہوئے, ان سب کا ذکر کیا. اس کا مطلب یہی تھا, یحییٰ آفریدی صاحب کو یہی بتانا چاہ رہے تھے وہ, اور سرفراز ڈوگر صاحب کو یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ کچھ احساس کرو, کچھ خیال کرو. آپ نے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہوا ہے, اور آپ آئین کے حلف کی پاسداری کریں, اور آئین کو پامال مت کریں, اور غیر آئینی آئین شکن عناصر کا ساتھ دینے کے بجائے آپ آئین کی بالادستی کے لیے کام کریں. آپ آئین کے کسٹوڈین ہیں. تو انہوں نے آج کافی دلایا ہے. اگلی قسط ابھی آنی ہے. اس کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب, کیونکہ میں اس لیے پچھلے 3 دنوں میں 3 موقف تبدیل ہو چکے ہیں. پہلے دن رانا صاحب آئے اور انہوں نے کہا جی فیصلہ ہو گیا کہ تسلسل رہے گا, اور اس کے بعد اگلے دن اپوزیشن نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, اور اپوزیشن نے بھی سب نے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ کیا تسلسل, کون سا تسلسل, یہ مری میں فیصلہ ہو گیا. جنرل عاصم صاحب, نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ, 3-4 لوگ بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا. آئین ایک طرف, قانون ایک طرف, سینیورٹی ایک طرف, میرٹ ایک طرف, سارا کچھ ختم, ادارے ایک طرف کسی سے, اور خاندان 2 خاندان کے 3-4 لوگ بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا. اور پھر یہ تو نہیں ہو سکتا,
اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. اگلے دن پھر مزید آئے, انہوں نے کہا کہ یہ کیا چکر ہے. پھر رانا صاحب آئے محمد مالک صاحب ندیم ملک صاحب کے پروگرام. انہوں نے کہا جی کہ 2 سال کی ہو گئی ہے, 2 سال کی ایکسٹینشن ہو گئی ہے, اور ایکسٹینشن 2 سال کی ہو گئی ہے کیونکہ 3 سے 5 سال مدت ہو گئی ہے, لہذا 2 سال کر دی گئی, 5 سال کر دی گئی ہے, تو 2 سال ان کا مزید بڑھا دیا گیا ہے اور وہ نومبر 27 تک رہیں گے. اور یہ انہوں نے کل رانا صاحب نے یہ کر دیا. لیکن آج پھر اس پہ رد عمل آیا, اس پہ مزید شروع ہوگا اور مزید آوازیں اٹھیں اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں چلنے والا کہ آپ اس طریقے سے بند کمرے میں بیٹھیں, اور ایکسٹینشن ایک لعنت ہے اور اس ایکسٹینشن کو آپ تسلسل کا نام دے دیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جناب ہو گیا فیصلہ. مزید رد عمل. آج پھر رانا صاحب مزید آئے, رانا صاحب آج پھر میدان میں اترے, اور کیونکہ ہر روز مومنٹم بن رہا ہے, اور یہ اعلان اس لیے کروایا گیا, میں آپ کو بتاؤں کہ اعلان اس لیے کروایا گیا جلدی کیونکہ ابھی تو کافی ٹائم پڑا ہے, ستمبر, اکتوبر, نومبر, 3 مہینے پڑے. 3 مہینے پہلے اعلان کیوں کروایا گیا رانا صاحب سے؟ اس لیے کہ تاکہ تحرک پیدا نہ ہو, تاکہ جو سوچا جا رہا ہے وہ ہو نہ سکے, وہ آوازوں کو یہیں پہ دبا دیا جائے, اور پورے پاکستان کے عوام پہ اور خاص طور پہ ہمارے سارے جو ہیں لوگ, ان کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا جائے کہ بھائی جنرل صاحب ہیں اور انہوں نے رہنا ہے, اس لیے ایسا کوئی آپشن دور تک نہیں ہے کہ کوئی میرٹ ہوگا, کوئی نئے آرمی چیف آئیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ رانا صاحب سے انہوں نے کہلوایا, پہلا ایک دن کہلوایا, پھر دوسرے دن اگلی بات کہلوائی. آج رانا صاحب نے کیا کہا ذرا وہ بھی سن لیجیے, کیونکہ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ ایکسٹینشن ہے نہ یہ تسلسل ہے, یہ تو مدت ہو گئی 5 سال, اس لیے اس کو آپ اس طرح سے لیں. ذرا سنیے کیا کہتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو. اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپر لمٹ ختم کر دی گئی ہے, اب تو بادشاہ سلامت ہیں, وہی چلیں گے تاحیات. سنیے ذرا. ماضی میں ایکسٹینشن کے لفظ ایک سوال لے لیجیے گا. مسلم لیگ نون ماضی میں ایکسٹینشن کے لفظ کو لے کے, جس میں مریم صاحبہ کہتی تھی جنرل باجوہ کی باری کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں تھی, اور مسلم لیگ نون یہ کہتی تھی کہ نواز شریف صاحب کبھی ایکسٹینشن نہیں دیتے. اس پر لفظ تسلسل یا کنٹینیوشن استعمال کیا جا رہا ہے, تو کیا وہی مسلم لیگ نون جو کب تک مخالفت تھی وہ تسلسل یا کنٹینیوشن کا نام دے کے اس کو جسٹیفائی کر رہی ہے اور سب سے بڑے وکیل کے طور پہ سامنے آئی ہے؟ دیکھیں یہ خواہ اس بات کو موضوع بحث بنایا جا رہا ہے. دیکھیں کسی زمانے میں آرمی چیف کی جو ہے وہ مدت جو ہے ڈیوریشن وہ 4 سال ہوتی تھی, اس کے بعد 76 میں 3 سال ہو گئی, اب بائی دی ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے وہ 5 سال ہو گئی ہے. تو اس میں ایکسٹینشن کہاں سے آ گئی, یا اس میں جو ہے وہ تسلسل کہاں سے آ گئی؟ وہ کہتے ہیں پہلے 4 سال 3 سال ہوتی تھی, پھر 4 سال کر دی, اب 5 سال کر دی گئی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت, تو یہاں پہ ایکسٹینشن اور تسلسل کہاں پہ آ گیا؟ بھائی جب جنرل عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی, از خود وہ اپوائنٹمنٹ بھی متنازع ہے, وہ ہوئی تھی 3 سال کے لیے. اس کے بعد قانون بنا, اور قانون اس کے بعد بنا کہ یہ مدت 5 سال آرمی چیف کی ہوگی, اور اس قانون میں کہیں نہیں یہ لکھا کہ یہ اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا, یہ بھی نہیں لکھا اس میں. اور اس لیے یہ اگر ہوئی ہے تو اگلے آرمی چیف پہ لاگو ہوگی, جس نے 29 نومبر کو جس نے عہدہ سنبھالنا ہے, 29 نومبر 2025 اسی سال, اس پہ لاگو ہونا تھی. اس کی مدت 5 سال ہونی تھی اور وہ ہونا تھی. جنرل عاصم منیر صاحب کو ایکسٹینشن تو مل سکتی ہے, جو قانون موجود ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا اسی 3 سال کو آپ 5 سال کنسیڈر کر لیں از خود گھر بیٹھے بیٹھے. آگے سنیے ذرا. وہ مدت 5 سال ہے, اور جب وہ مدت ختم ہوگی نومبر 2027 میں, تو پھر وہاں پہ ایکسٹینشن کا سوال اٹھے گا, اور اس وقت کی گورنمنٹ, اس وقت کی کیبنٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں ایکسٹینشن کا رواج ہے, اور انجسٹیفائڈ ایکسٹینشن بھی ہوتی رہی ہے. لیکن اگر ایک ایسا بندہ جو اب وہ کہتے ہیں جی رواج بھی ہے, انجسٹیفائڈ ہوتی رہی ہے ایکسٹینشن, کیونکہ سوال ہی جرنلسٹ نے یہ پوچھا تھا کہ مریم صاحبہ تو کہتی تھی کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں. جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس ایکسٹینشن کے گناہ میں شامل نہیں ہوں. تو بھائی آپ کے ابا حضور شامل تھے, آپ کی پوری پارٹی شامل تھی, ووٹ دیا تھا, تو آج تو آپ بشمول موجود ہیں. مریم اس اجلاس میں موجود تھی, اس اجلاس تو کیا کہنا چاہیے, خاندانی
बैठक में मौजूद थी और उसमें आपने ये फैसला फरमाया, तो क्योंकि वरना तो उस मीटिंग की जरूरत ही नहीं थी। अगर ये 5 साल ही है तो भाई आप नोटिफिकेशन जारी कर दें, बता दें कि जी आप 5 साल का नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन को मॉडिफाई कर दें। आगे क्या करें? मार्शल और अगर रवाज हो ये, तो फिर उससे ज्यादा डिजर्विंग आदमी कौन हो सकता है? और वो फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ आसम मुनीर साहब पाकिस्तान के वो सपूत हैं कि जिन्होंने पिछले 78 सालों में शायद पहली मरतबा इस कौम को फख्र करने का और इस कौम को सुरखरू होने का मौका प्राप्त किया है। और मार्का हक के ऊपर जो कामयाबी है, उस कामयाबी को पूरी मुसलमान दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। तो हमें इस चीज को जो है वो इन छोटी चीजों में उलझाना नहीं चाहिए। थैंक यू। तो ये कहते हैं आप कि चूंकि उन्होंने ये काम किया मार्का हक का, तो इसलिए पूरी दुनिया, मुस्लिम दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, लिहाजा ये तो अब कोई मसला ही नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि जनाब सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल, पानी पहले छोड़ के भारत ने हमला किया, पहले पानी रोककर भारत ने हमारी शहरत काटी और अब पानी छोड़कर वो हमारी शहरत काट रहा है। तो हम तो वहीं के वहीं हैं और ये 4 दिन की लड़ाई, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो हम तो पहले से ज्यादा मुसीबत में मुब्तला हैं।